جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پر مشرکین اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بیچتے ہیں، اگر ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنے بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی علیہ السلام کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئیں جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں؟ اور سب ہنسنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہے؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والوں، سنو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ ہر روز کچھ اصحاب علم اٹھا کر جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے، ٹھہرو، مرہب آ رہا ہے، تو وہ مرہب کے خوف سے بھاگ جاتے تھے۔ اسی طرح 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو کھانے کی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو، جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم اسے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے۔ علی کی مدد سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینہ میں ہیں۔ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان سے 3 بار کہا، یا علی، یا علی، یا علی۔ تیسری آواز پر علی علیہ السلام نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، اور امام علی
ایسا حاضر ہوا جیسا کہ وہ یہی خیبر میں تھا، اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے جب علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہن علی کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ کے رسول کے لوہا پہ دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے علم لے کر قلعے کی طرف گئے۔ مشرک قلعے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب حارث سب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا؟ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال بعد جب ولادت اور وسعت کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی وقت ہے، تب ہی اس نے ایسا کیا۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑا، اور اس طرح امام علی علیہ السلام نے 3 بار کیا۔ مرحب اپنے نجومیوں سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے اور پھر گاڑتا ہے تو ستارے تب ہی حرکت پاتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حارث امام علی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تجھے مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اے حارث، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پر یقین کرو۔ اتنی دیر میں حارث جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کیا۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اس کو اور غصہ آیا۔ اس مسلمان کی موت میرے ہاتھ لکھی ہے۔ مرحب کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمینی خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو شام کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا کہ ہماری ماں کو قلعے کی سب سے بڑی نجومی نے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب، اس کو مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار نکالی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرحب نے پہلا وار کیا اور دوسرا وار کیا۔ دونوں واروں کو امام علی علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی مگر مرحب وار کرتا رہا۔ جب امام علی علیہ السلام نے پلٹ کر وار کیا تو امام کا وار مرحب کے سر سے پاؤں تک آ کر رکا۔ سارے مشرکین دیکھتے رہ گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگی، مشرکین رونے اور پٹنے لگے اور قلعے کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے
اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ ہوا میں اچھال دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تمام مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور اس طرح جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی۔